صورت اختیار کر جائے. مرزائی جو ہے مرزا قادیانی صرف کافر نہیں تھا، وہ مرتد تھا. اس نے دیر اسلام کو چھوڑ کے کفر اور ارتداد کیا تھا. اس کی سزا قتل تھی جو اس وقت لاگو نہ ہو سکی. آج جو مسلمان مذہب مرزائی اختیار کرتا ہے وہ مرتد ہوتا ہے. اس کا دیر اسلام سے مرتد ہونا اس کی سزا قتل ہے. حدیث ہے پیغمبر کی، جو شخص اپنے دین کو بدل دے، تمہیں نہیں پتا اس سزا کو ختم کروانے کے لیے ایک اور مرزا قادیانی کا گماشتہ، مرزا قادیانی کا ایک اور ساتھی، مرزا قادیانی کے عقیدے نظریے کو آج ایک نئے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے جسے جاوید غامدی کہا جاتا ہے، جو آج تمام چینلوں پہ چل رہا ہے. میرا سوال ہے، جاوید غامدی جو ہے وہ منکر حدیث ہے. جاوید غامدی جو ہے اس نے اسلام کی حیات کو بدلنے کی کوشش کی ہے. اس نے حدیث کی سزا، زانی کی سزا رجم ہے، اس نے اس کا انکار کیا ہے. جاوید غامدی کو اب دوبارہ تیار کر کے مرزا قادیانی کے دوسرے روپ میں اس ملک میں پیش کیا جا رہا ہے. اخبارات میں، میڈیا چینلوں پر وہ بیٹھا ہے اور نوجوان نسل کو وہ تیار کر رہا ہے کہ قرآن میں کے اندر مرتد کی سزا نہیں ہے. اب جان چکی ہے حکومت، جان چکے ہیں سارے ادارے کہ مسلمان کھڑے ہونے والے ہیں اس عقیدے پر کہ جو شخص مرزائی مذہب اختیار کرے گا اس کی سزا قتل ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے. مرزا جاوید کو غامدی کو تیار کیا گیا اس عقیدے کی ترویج کے لیے کہ مرتد کی سزا قرآن میں نہیں ہے، مرتد کی سزا حدیث میں نہیں ہے. لہذا تاکہ یہ سزا کے بارے میں امت میں اختلاف پیدا ہو جائے، سن لو جاوید غامدی کو سننے والے اور اس کو مسلمان کہنے والے اہل حدیث کے وہ فرزند جوان غور کرے جو اس سے متاثر ہے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، قرآن کے خلاف، دین کے خلاف، شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف اور اسلام کی حدود کے خلاف فتنہ ہے. جاوید غامدی اپنے شیوخ کی کتابیں پڑھے، جاوید غامدی کے قائد و نظریات کو بالتفصیل ہمارے شیوخ نے بیان کر دیا ہے اور اس کو اب کھڑا کیا گیا. لیکن سن لو، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے ہم اس خطرے سے آگاہ ہیں اور انشاءاللہ پورے ملک میں جاوید غامدی کے خلاف ایک تاریخ ہماری انشاءاللہ یہ بات، یہ گفتگو، یہ ہمارا جلسہ، یہ ہمارا پروگرام ایک تاریخ کی اجرب، ایک تاریخ کی صورت اختیار کر جائے گا. ہم شریعت کی حیات کو نہیں بدلنے دیں گے اور پوری امت جرات کے ساتھ کھڑے ہو کے منوائیں گے. اگر اس راستے پر شیخ الاسلام نے محنت کی، اگر اس راستے پر میری جماعت کے اکابرین نے محنت کی ہے، ہم اس تاریخ سرگودا کو، اس شیخ الاسلام کی تاریخ کو دوبارہ انشاءاللہ زندہ کریں گے. ان کے پڑپوتے اور میرے قائد حضرت عرفان اللہ صنائی صاحب موجود ہے، میں انہیں اللہ کا واسطہ ڈالتا ہوں. آگے بڑھئے، مال تمہیں رب نے دیا ہے، عزت تمہیں رب نے بخشی ہے، قیادت سیادت تم نے اللہ نے آپ کو بخش دی ہے. آپ سرپرستی کریں اور انشاءاللہ ہم اس ملک میں یہ تحریک بنا دیں گے کہ جو مذہب مرزائی اختیار کرے گا اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا. کیا خیال؟ جاگ رہے ہو، سو رہے ہو؟ آپ جیسے لوگوں سے تاریخ نہیں چلتی. زندہ ہو کے اٹھ کے کھڑے ہو کے وعدہ کریں، جاگ کے ہوشیار ہو کے وعدہ کریں، کلمہ اسلام پڑھ کے وعدہ کریں. جو بیٹھے ہیں میں پوچھتا ہوں کیوں بیٹھے ہو؟ جو سو رہے ہیں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہو؟ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ تھوڑا تھوڑا آگے بڑھئے.
مل کے محبت سے، جرت سے، ہمت سے، اور مر جانا اللہ کی قسم، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مسلک اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، مرتد کی ایک سزا، مرتد کی ایک سزا، مرتد کی ایک سزا، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، قائدین قدم بڑھاؤ، قائدین قدم بڑھاؤ، شاہ صاحب قدم بڑھاؤ، بلند آواز نہ، شاہ